حمداللہ صاحب، مولانا فضل الرحمان صاحب بڑے وثوق سے کہہ رہے ہیں کہ 2020 جو ہے وہ الیکشن کا سال ہے اور معاملات طے ہو گئے. ہم نے ابھی آپ کے سامنے حکومتی اراکین سے یہ سوال کیا رکھا، ان سے پوچھا ہے ہم نے، تو وہ تو اس کے انکاری ہیں سر، اور وہ تو کہہ رہے ہیں حکومت بہت مضبوط ہے اور آگے بھی مضبوطی کے ساتھ چلے گی اور یہ سب پروپیگنڈا ہے. تو سر کیا کہیں گے؟ مولانا فضل الرحمان صاحب اتنے وثوق سے کیسے کہہ رہے ہیں کہ 2020 الیکشن کا سال ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. میں پہلے تو آج کی تقریر پر تھوڑی سی گفتگو کروں گا اگر آپ اجازت دیں. شروع یہاں سے کروں گا. ایک شعر ہے وہ سنانا چاہتا ہوں. جو خاندانی رئیس ہے وہ مزاج رکھتے ہیں نرم اپنا. جو خاندانی رئیس ہے وہ مزاج رکھتے ہیں نرم اپنا. مزاج تمہارا لہجہ بتا رہا ہے تمہاری حکومت جلدی جانی ہے. تمہاری حکومت ختم ہو چکی ہے. اس لیے آج عمران خان صاحب نے جو تقریر کی، یہ تقریر تو نہ قوم کو سنائی انہوں نے، یہ تقریر انہوں نے ان لوگوں کو سنائی جس کا نام وہ نہیں لے رہے تھے، جس کا نام وہ نہیں لے سکتے تھے، نہ لے سکتے تھے نہ لے رہے تھے. یہ قوم کے لیے یہ تقریر نہیں تھی. دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے بات کی موجودہ چیف جسٹس کوسا صاحب کو اور آنے والے چیف جسٹس گلزار صاحب کو مخاطب کر کے کہا کہ اس تاثر کو ختم کرنا ہوگا کہ فیصلے طاقتور اور کمزور کی بنیاد پر ہوں. اگر اسی اصول کو سامنے رکھتے ہوئے ڈاکٹر صاحب میں مانتا ہوں کہ طاقتور اور کمزور میں فرق نہیں ہونا چاہیے، انصاف کا پیمانہ ایک ہی جیسا ہونا چاہیے، تو پھر جواب دیجئے کہ فارم فنڈنگ کیس میں عمران خان کیوں پیش نہیں ہوتے؟ فارم فنڈنگ کیس میں حساب کتاب کیوں نہیں دے رہے؟ فارم فنڈنگ کیس میں 4 سال سے وہ کیوں راہ فرار اختیار کرنے کی کوشش کرتے ہیں؟ فارم فنڈنگ کیس میں وہ کیوں کہتے ہیں کہ ان کیمرہ ہونا چاہیے؟ فارم فنڈنگ کیس میں وہ 18 اکاؤنٹ کیوں نہیں دکھا رہے ہیں جو وہ چھپاتے ہیں؟ میاں نواز شریف صاحب کو تو وہ کہتے ہیں کہ آپ کو نہیں چھوڑوں گا، فلان کو کہتے ہیں نہیں چھوڑوں گا، تلاشی دینی ہوگی. جب 4 سال سے الیکشن کمیشن آپ کی تلاشی لینے پہ مصر ہے، آپ تلاشی لینے کے لیے تیار نہیں ہے، دینے کے لیے تیار نہیں ہے. میں آپ کی پروگرام کی توسط سے عمران خان صاحب کی اسی اصول کو سامنے رکھتے ہوئے میں الیکشن کمیشن سے جو بھی ادارہ ہو فارم فنڈنگ کیس ان کے پاس ہو، ان سے میں گزارش کرتا ہوں کہ عمران خان کی اسی ضابطے اسی اصول کو سامنے رکھتے ہوئے جلد از جلد فارم فنڈنگ کیس کا فیصلہ کیا جائے. لہٰذا یہ ان کی اصول کا تقاضا بھی ہے اور یہ ایمانداری کا تقاضا بھی ہے. اس لیے میں کہتا ہوں میرے سوال کا جواب تو دے دیں. کرنی چاہیے. جہاں تک احتساب کی بات آپ کرتے ہیں، اچھا میں بھی یہی کہنے والا جانے کی میں نے کہا میں آ رہا ہوں. آپ نے بات کی حکومت جانے کی. کبھی بھی مولانا نے نہیں کہا کہ ہم نے معاہدہ طے کیا ہے، ہم نے کسی کے ساتھ نیگوسیشن کی ہے اور فیصلہ کیا ہے کہ یہ حکومت جانی ہے. لیکن یہ مولانا نے کہا ہے اور ہم بھی یہ کہتے ہیں اور بلاول صاحب نے بھی کہا اور چودھری پرویز الہی صاحب نے بھی کہا. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ اس حکومت کا کوئی ٹائم نہیں ہے. یہ حکومت چند ہفتوں کا مہمان ہے. اس حکومت نے جانا ہوگا. یہ حکومت، یہ آپ نوٹ کر لیں. آج عمران خان کی ٹونک اس کا لہجہ بتا رہا ہے کہ اس حکومت جانے والی ہے. وہ ناراض ہے. اس لیے ناراض ہے، ان سے ناراض ہے جنہوں نے ان کو لایا ہے، اس سے ناراض ہے. اب وہ کون ہے جنہوں نے ان کو لایا ہے؟ اس کا نام عمران خان خود لے سکتا ہے. وہ لے لیں عمران خان. کس سے آپ ناراض ہیں؟ لہٰذا آپ اس افتتاح پر کھڑے ہو کے پوری سیاسی قیادت کو تم نے کرٹیسائز کیا، اس کی توہین کی، اس کی تذلیل کی اپنے تقریر میں. پوری سیاسی قیادت کو اس منصوبے میگا پروجیکٹس کا افتتاح کرتے ہوئے جس کی تعمیر 99% سابقہ وزیر اعظم میاں نواز شریف نے کی ہے. اور آپ ہمیشہ یہ کہا کرتے تھے کہ ملک اور قومیں سڑکوں سے نہیں بنتے، موٹر وے سے نہیں بنتے. آج آپ افتتاح سے ملک بنا رہے ہیں. آپ تو 7 سال میں آپ پشاور بہار سوال کا جواب ضرور دیجیے گا. حمداللہ صاحب 2020 میں یہ حکومت جاری ہے، کیسے جائے گی؟ آیا وزیر اعظم صاحب استعفیٰ دے دیں گے، یا عدم اعتماد لائی جائے گی، یا ان ہاؤس تبدیلی ہوگی،
یا اکبر از بابر واقعی آپ کو پتہ چلا ہے، کھل رہا ہے، فیصلہ آ رہا ہے؟ کیا ہوگا سر؟ کس طرح جائے گی حکومت؟ دیکھیے ڈاکٹر صاحب، بات یہ ہے کہ یہ حکومت جیسے آئی ہے ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میرے حکومت مجھے اکثریت کیسی ملی. یہ ہمارے مینڈیٹ تو اتنی نہیں تھی، لیکن یہ کیسی بڑھ گئی تاکہ میں حکومت کا قابل بن جاؤں. ان کو پتہ ہی نہیں تھا. جس طرح ان کو یہ پتہ نہیں کہ مجھے کیسے جتوا کر اور برا جمع کر کے اقتدار کے ایوانوں پر، یہ ان کو پتہ نہیں ہے. اسی طریقے سے ان کے جانے میں بھی ان کو کوئی پتہ نہیں لگے گا کہ یہ کیا ہوا، کیوں ہوا اور کہاں سے ہوا. کوئی پتہ نہیں چلے گا. ان کو ٹی وی سے پتہ چلے گا کہ میری حکومت ختم ہو چکی ہے، یا یہ خود بخود مجھے یہ اندازہ ہے کہ عمران خان صاحب خود بخود آئیں گے ٹی وی پر، قوم کے سامنے مخاطب رہیں گے کہ میں ڈیلیور نہ کر سکا، میں نے جو وعدے کیے تھے ان میں سے ایک بھی پورا نہ کر سکا، اور میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا مینار پاکستان میں کہ اگر میں ڈیلیور نہ کر سکا تو میں خود استعفیٰ دوں گا. لہٰذا یہ خود آ کے قوم کے سامنے استعفیٰ دیں گے. تیسری بات یہ ہے کہ یہ مدینہ کی ریاست کی بات کرتے ہیں. بھائی مدینہ کی ریاست میں یہ ہے کہ سب سے پہلے اپنے آپ کو احتساب کے سامنے پیش کرنا ہوگا. کیا آپ احتساب دینے کے لیے تیار ہے؟ نہیں ہے تیار. فارم فنڈنگ کیس ہے. آپ یہ گز، یہ گوڑا یا میدان، آپ اس کو کیوں ڈیلے کرتے ہیں؟ اس میں کیوں آپ رائے فرار اختیار کرنے کی کوشش کرتے ہیں؟ تیسری بات یہ ہے، میں ذرا سی مہنگائی پہ بات کروں. ان کا ایک اصول ہے، وہ کہا کرتے تھے جب مہنگائی ہوگی تو آپ سمجھو کہ اوپر چور بیٹھا ہے. اب کیا یہ اصول اسی طرح کے یہ اصول ہے یا اس اصول کو ڈیلیٹ کیا گیا ہے؟ اس بارے میں کیا رائے ہے؟ اور معیشت کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا. ان کی تقاریر موجود ہے اور میں بار بار کہتا ہوں ان کی تقاریر موجود ہے. ان کی معیشت یہ ہے کہ باہر ملکوں میں گائے سے 20 سے 24 کلو دودھ نکالے جاتے ہیں. ہمارے ہاں 6 کلو دودھ نکالے جاتے ہیں. اگر 6 سے 12 کیا جائے تو بھی معاشی انقلاب آئے گا. اب یہ خود آپ اندازہ لگائے، انڈے آپ کے سامنے، مرغا اور مرغیاں آپ کے سامنے، لیٹرین کی صفائی آپ کے سامنے، بکرے اور بھینس اور کٹھے آپ کے سامنے. مجھے یہ بتائیے، ریاست مدینہ میں کفایت شعری سے کام لیا جاتا تھا. اس نے کہا کہ 2 ڈرائیور رکھوں گا، 2 ملازم رکھوں گا اور ایک وہ بیوی یعنی میاں بیوی، یہ سارے 8 ہو گئے. اس کا جو خرچہ ہے پرائم منسٹر ہاؤس کا 1 ارب 9 کروڑ روپے ہے. یہ 8 لوگ 1 ارب 9 کروڑ روپے، یہ کفایت شعری. ایک وزیر کہتا ہے کہ ٹماٹر 17 روپے کلو، دوسرا وزیر صاحبہ کہتی ہے کہ مٹر 5 روپے کلو، اور تیسرا وزیر کہتا ہے کہ کھیرا جو ہے وہ 13 روپے کلو، اور ادھر سے چوتھا وزیر کہتے ہیں کہ ہیلی کاپٹر فی کلومیٹر 55 روپے. یار یہ مسخروں کی حکومت ہے؟ یہ واقعی عوامی حکومت ہے؟ یہ کس قسم کی حکومت ہے؟ لہٰذا ڈاکٹر صاحب میں یہ کہتا ہوں کہ اس ملک کی بہت بڑی بدنامی ہوئی، اس قوم کی بہت بڑی بے عزتی ہوئی، اس قوم کی بہت بڑی سپکی ہوئی. لہٰذا اگر آپ اس قوم کو معزز دیکھنا چاہتے ہیں، اس ایٹمی ریاست کو باوقار دیکھنا چاہتے ہیں، آپ اس کی معیشت کو مضبوط دیکھنا چاہتے ہیں، اس حکومت کی وجہ سے اور ادارے بدنام ہوئے ہیں. لہٰذا آپ نے ملک کو بدنامی سے بچانا ہوگا، دیگر اداروں کو بدنامی سے بچانا ہوگا. اگر اس ملک پر کیا ایشورنس ملی ہے سر؟ تو خدا بتا دینا کیا ایشورنس ملی ہے جو آپ نے آزادی مارچ کو آگے بڑھا دیا؟ کیا ایشورنس ملی ہے سر؟ بتا دینا سر. وہ کہہ رہے ہیں ایشورنس دی گئی ہے. آپ خود باہر جا کے دیکھیں، 99% لوگ اعتماد کر چکے ہیں. 99% لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو ایشورنس دی گئی ہے سر. ایشورنس دی گئی ہے. کیا ایشورنس دی گئی ہے؟ بتا دینا قوم کو. بتا دیں. نہیں ہے کسی قسم کی ضمانت کی نہ گارنٹی کی بات ہے. ایشورنس حکومت جو آپ کو یقین دلایا گیا تو ہم دوبارہ پھر آئیں گے. حمداللہ صاحب میں آپ کی طرف آ جاتا ہوں. حمداللہ صاحب مجھے یہ بتائیں کہ یہ آپ نے بی پلان کر دیا، بی پلان کے بعد سی پلان کیا ہے آپ کا؟ بی پلان بھی تقریباً آپ کا فیل ہو گیا، وزیر اعظم استعفیٰ نہیں دے رہے. دیکھیں ڈاکٹر صاحب، ہمارا جو ڈیمانڈ ہے متحدہ اپوزیشن کا اور جمعیت علماء اسلام کا، وہ آج بھی موجود ہے. وہ یہ کہ اس حکومت کا خاتمہ ہو اور فری اینڈ فیئر الیکشن ہو. یہ ڈیمانڈ آج بھی ہے.
اور یہ روز اول سے یہی مطالبہ تھا ہمارا. اب اگر آزادی مارچ کو ہم نے اس کی شکل تبدیل کر دی، آزادی مارچ آج بھی جاری ہے، اس کی شکل ہم نے تبدیل کر دی، شاہراہوں پہ ہم چلے گئے، آگے 2-3 دن 4 دن لگے، ہفتہ لگے، اس کی شکل پھر تبدیل ہو جائے گی، اس کی کوئی اور نوعیت ہوگی، لیکن سلسلہ رکے گی نہیں، یہ سلسلہ جاری رہے گی. لیکن استعفیٰ بھی نہیں آئے گا. ہمارا ڈیمانڈ، ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ اس لیکن استعفیٰ بھی نہیں آئے گا، 5 سال گزر جائے گا. میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یہ جو عمران خان صاحب تو اگر استعفیٰ نہیں آ رہا ہے سر، اگر استعفیٰ نہیں آ رہا ہے آپ کی یہ سب کرنے سے، تو کیا ضرورت ہے؟ اپنے کارکنوں کو تھکا رہے ہیں اور عوام کے لیے مسائل پیدا کر رہے ہیں، اور اس قسم کے احتجاج کا کوئی فائدہ نہ ہو تو آپ طریقے سے احتجاج بڑھاتے جائیں گے، وزیر اعظم 5 سال کر کے الیکشن میں چلے جائیں گے. دیکھیں ڈاکٹر صاحب، عوام کے لیے ہم مسئلہ پیدا نہیں کر رہے ہیں، بلکہ عوام کے لیے حکومت خود فیصلہ ہے. یہ موجودہ جو حکومت ہے یہ عوام کے لیے بہت بڑا مسئلہ ہے، یہ بہت بڑا مشکل ہے عوام کے لیے. آپ جا کے ایک ٹماٹر کا 1 کلو 260 روپے، آپ بھنڈی کی قیمت دے کے، پیاز کی قیمت دے کے، بجلی مہنگی، ارے عوام تو حکومت نہیں پلٹے گی، یہ تمام چیزیں حکومت تو عوام تو نہیں ڈاکٹر صاحب نو، یہ تو آپ کی ڈیمانڈ ہے سر، یہ اپوزیشن کی ڈیمانڈ ہے. یہ تمام چیزیں موجودہ حکومت کی وجہ سے. سر حکومت نہیں جا رہی، نہیں دے رہے استعفیٰ. یہ حکومت عوام کی ترقی کے سامنے، عوام کی زندگی کے سامنے، عوام کی روزی اور نفقے کے راستے میں یہ حکومت بہت بڑی رکاوٹ ہے، یہ بڑے پتھر کی طرح بہت بڑی رکاوٹ ہے. لہذا عوام کی تو پھر نہیں جا رہے، پتھر کو ہٹانا ہوگا، اس کو ہٹانا ہوگا. کیسے یہی تو میں نے آپ کو کہہ دیا کہ یہ چند ہفتوں کا مہمان ہے.